وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. محترم و معظم حاضرین و سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل پاک گرامی قدر محترم جناب احمد علی صاحب نے شکرانے کے طور پر منعقد کی ہے اور اپنے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد محاسن بیان کرنے کے لیے اہتمام کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کے اہتمام انعقاد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس نیک مقصد کے لیے یہ محفل سجائی، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے تمام نیک مقاصد میں، نیک ارادوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت شانیں اور ان گنت کمالات اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت کو، حضور کی عظمت کو، حضور کی شان کو جا بجا اللہ کریم نے قرآن پاک میں اجاگر فرمایا. حضور کو جو معجزات عطا کیے گئے، جو کمالات عطا کیے گئے، جو اختیارات عطا کیے گئے، اور جو عظمت شان اور رفعت ذکر عطا کی گئی، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو بڑی ہی بلندیاں اور بڑی ہی رفعتیں عطا فرمائی ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ جو نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اس ذکر رسول کو، ذکر نبی کو، ذکر مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے
خود بلند کیا، ہم نے خود آپ کے ذکر کو رفعت عطا کی۔ مفسرین کرام نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی کہیں بھی جان پہچان نہیں ہوتی، نہ اس کا کہیں ذکر ہوتا ہے، نہ تذکرہ ہوتا ہے۔ ہر انسان اس کو کتنی ہی بلندیاں ملی ہوں، لیکن اس کی پیدائش سے پہلے، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ماں باپ کو بھی علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا۔ ہر انسان کا یہی معاملہ ہے، کیونکہ بے نیاز رب نے خود قرآن میں فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ ہر انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ گویا کہ انسان کو پیدا ہونے سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی پہچانتا ہی نہیں، اس کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر بچے کی پیدائش کے 7ویں دن چونکہ نام رکھنا سنت ہے، بعض لوگ پہلے دن نام رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ دوسرے دن، لیکن جو سنت طریقہ ہے بچہ پیدا ہو تو اس کا نام 7ویں دن اس کا نام رکھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو جب اس کا نام رکھا جاتا ہے، رشتہ دار بھی پوچھتے ہیں، محلے والے، گلی والے پوچھتے ہیں کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ جب نام رکھا جاتا ہے تو اس کا ذکر شروع ہوتا ہے، اس کا بیان شروع ہوتا ہے۔ ہر انسان کا یہ معاملہ ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ہر انسان پیدا ہو تو اس کا ذکر اذکار شروع ہوتا ہے، پہچان شروع ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، کبھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کا میلاد نہیں ہوا، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام نے میرے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس لیے ایک ہے انسان محض۔ انسان محض وہ ہے جس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو کوئی جانتا پہچانتا نہ ہو، اس کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ تو میرے آقا انسان محض نہیں، عبد محض نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے اپنے کلام میں کہا کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عبد اور ہے اور عبدہو اور ہے۔ ہم جتنے بندے مسجد میں بیٹھے ہیں ہم سب عبد ہیں، انسان محض ہیں۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارا نام و نشان ہی نہیں تھا، جان پہچان نہیں تھی، تعارف نہیں تھا، ذکر اذکار نہیں تھا۔ لیکن حضور عبد محض نہیں ہیں، حضور تے عبدہو ہیں۔ نماز کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو حضور عبدہو ہیں۔ اقبال یہ فرق بتاتے ہیں کہ عبد وہ ہے جس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو کوئی جانتا نہ ہو، اور عبدہ وہ ہیں کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آدم بھی انہی کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت نوح بھی انہی کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ تورات کی تعلیم دیتے ہیں تو حضور کا ذکر ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل پڑھاتے ہیں تو حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ پہلی تمام آسمانی کتابوں میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہے، تورات میں حضور کا ذکر ہے، انجیل میں حضور کا ذکر ہے، زبور کے اندر حضور کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں حضور کا ذکر ہے۔ تو ہر
انسان کی پیدائش کے بعد اس کا ذکر شروع ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ذکر حضور کے آنے سے پہلے اس کائنات میں میرے نبی پاک کا ذکر موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب حضرت حوا سے نکاح ہوا، دیکھیے حضور کی شان اور اپنے آقا کریم کا مقام ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ بھئی ہم تو انسان محض ہیں، مگر حضور عبدہ ہیں، اور آپ کا مقام یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا جب حضرت حوا سے نکاح ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے آدم، حوا کا حق مہر ادا کریں۔ جب بھی کسی کا نکاح ہوتا ہے تو حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے جب عقد ہوا، نکاح ہوا، تو فرمایا حق مہر ادا کریں۔ تو حضرت آدم نے پوچھا باری تعالیٰ حق مہر کیا مقرر کیا ہے جس کی میں ادائیگی کر دوں؟ فرمایا جس معبود کی خاطر میں نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، اور اے آدم جس محبوب کی خاطر تمہیں وجود بخشا ہے، 20 مرتبہ اس میرے محبوب پر درود شریف پڑھ دو۔ 20 مرتبہ میرے اس محبوب پر درود پاک پڑھ دو جن کی خاطر اے آدم تجھے تخلیق کیا، تجھے وجود بخشا، اور جن کی خاطر میں نے پوری بزم کائنات کو سجایا ہے، میرے اس محبوب کریم پر 20 مرتبہ درود شریف پڑھ دو۔ تو اندازہ فرماؤ کہ ہر انسان پیدا ہو تو ذکر شروع ہوتا ہے، تو میرے آقا تو ابھی دنیا میں نہیں آئے، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں، ان کا نکاح ہوتا ہے تو درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جا رہا، اور یہ ان کا حق مہر مقرر کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ لگی، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ شاہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ طوفان نوح جب آیا تو آپ کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے لگی، اس طوفان سے نجات ملی، کیونکہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اس کشتی پر میرے آقا کریم علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہوا تھا، حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کشتی پہ لکھا ہوا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں جوڑا جوڑا ہر نسل کا شامل کیا گیا، اور جودی پہاڑ پہ جا کے لگی تھی، وہ حضور کے نام پاک کی برکت۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تو حضور کا ذکر ہوا تھا۔ ابھی تو حضور پیدا نہیں ہوئے، میلاد نہیں ہوا، تو ہر نبی حضور کا ذکر کر رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب گھر بنایا نا خدا کا، فرمایا اے پیارے خلیل میرا گھر تعمیر کیجیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا، اور دونوں باپ بیٹا مل کر اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ خلیل اللہ ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ ذبیح اللہ ہے، بیت اللہ بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے۔ جب تعمیر کعبہ ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ تیرے حکم سے تیرا گھر بیت اللہ خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، بنایا ہے، اس کا بنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے خلیل ہم نے کعبۃ اللہ کی بیت اللہ کی تعمیر قبول کر لی، لیکن مانگیے تعمیر کعبہ کے بدلے میں کیا مانگتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے یہی عرض کی کہ باری تعالیٰ کوئی مزدوری، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ کعبہ بنانے کا تو اس سے نہیں مانگتا، بس میری اتنی عرض ہے تیری رضا کے لیے تعمیر کیا ہے، اس کی تعمیر کو قبول فرما۔
فرمایا ہم نے قبول کر لیا، لیکن مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی جو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ آپ نے پھر دعا کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اسی مکہ شہر میں اور میری اولاد میں سے ایک بڑی عزت اور بڑی شان والا رسول بھیج دے۔ کعبۃ اللہ بنایا، اور کعبہ بنانے کے بدلے میں اللہ نے فرمایا مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کوئی بدلہ، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، مزدوری، تعمیر کعبہ کی میں نہیں مانگتا۔ ہاں اگر باری تعالیٰ تو نے عطا فرمانا ہے اور نوازنا ہے تو میری بس اتنی التجا اور عرض ہے کہ میری اولاد میں سے، میری نسل میں سے اور مکہ شہر میں بڑی عزت اور بڑی شان اور بڑی عظمت والا رسول بھیج دے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا گھر تعمیر کیا حضرت ابراہیم نے تو نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضور کا ذکر ہوا۔ میرے آقا کریم کی جو حدیث شریف ہے وہ پوری طرح اگر آپ سن لیں اور سمجھ لیں تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، و رؤیا امی، اور میری امی جان والدہ صاحبہ نے جو خواب دیکھا تھا میں ان کا خواب ہوں۔ تو جو حضور نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، و رؤیا امی، اور اپنی والدہ مائدہ کا خواب ہوں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ تعمیر ہوا تو حضور کا ذکر ہوا، و بشارت عیسیٰ جو حدیث ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب انجیل پڑھائی تو حضور کا ذکر ہوا، انجیل کا درس دیا نا حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کو، تو حضور کا ذکر ہوا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اب وہ بشارت کیا ہے؟ وہ قرآن پاک کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میرے بعد ایک اتنی عظیم شان والا رسول تشریف لائے گا جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ میں اس محبوب رسول کی آمد کی تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، میں ان کی بشارت دینا چاہتا ہوں، تمہیں مجدہ جاں فضا دینا چاہتا ہوں، بشارت دینا چاہتا ہوں، خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ میں چلا جاؤں گا اور وہ رسول میرے بعد آئیں گے، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت ہے مبشراً برسول یعطی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی اپنی قوم کو کہ میرے بعد ایک ایسا رسول تشریف لائے گا جس کی شان، جس کی عزت بڑی بلند و بالا ہوگی، اور ان کا نام بھی بتایا کہ ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ یہ حضور کے دو نام ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک احمد اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کے دو نام کیوں ہیں؟ میرے آقا نے خود اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا اسمی فی السماء احمد و اسمی فی الارض محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آسمانی مخلوق میں میرا نام احمد ہے اور زمینی مخلوق میں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ زندہ آسمان پہ اٹھائے جانا تھا نا، آپ آسمان پہ ہیں، چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں اس کا کنایتاً ذکر آیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا زندہ آسمانوں پہ، جب آپ کو قتل کا منصوبہ بنایا اور آپ کو سولی پہ چڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی
اور آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اور آسمانوں پر ہیں۔ قرب قیامت میں جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام کے شہر دمشق کی جو جامع مسجد ہے، جامع اموی، اس کا جو مشرقی مینار ہے، اس مینار پر تشریف لائیں گے آسمانوں سے، اور مینار کے ذریعے آپ پھر زمین پہ تشریف لائیں گے۔ آپ پھر یہاں نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی اتباع کریں گے، اور پھر آپ کا تبھی وصال ہوگا، اور آپ کی قبر مبارک کہاں بنے گی؟ جہاں حضور کی قبر انور ہے روضہ اطہر میں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ یہ حدیث شریف میں تو حضرت عیسیٰ نے بشارت دی، بھئی آپ کو اور مجھے جب پیدا ہونے سے پہلے کوئی جانتا نہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس کا مفہوم و معنی یہ ہے کہ پیارے محبوب ہر انسان آئے گا دنیا میں تو اس کے ذکر کا آغاز ہوگا۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ہم نے آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے ذکر کی دھومیں مچا دی۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اور یہاں انجیل برنباس کی میں عبارت ایک پیش کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتب خانے میں انجیل برنباس کا نسخہ موجود ہے۔ انجیل برنباس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تو جاتا ہوں وہ آتا ہے، میں جاتا ہوں وہ آتا ہے جس کے نالین کے تسمے کھولنے کے بھی میں لائق نہیں ہوں۔ حضور کا اسم گرامی، آپ کی تشریف آوری کا ذکر حضرت عیسیٰ نے کیا اور فرمایا کہ ان کا مقام اتنا بلند ہوگا، آئیں گے سب رسولوں سے آخر میں، لیکن سب رسولوں کے سردار ہوں گے۔ رسول 313 آئے، نبی 1.25 لاکھ آئے، فرمایا وہ جو سب سے آخر میں نبی آخر الزمان آئیں گے خاتم النبیین، ان کا مقام یہ ہوگا کہ وہ 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار ہوں گے اور 313 رسولوں کے بھی سردار ہوں گے، اور ان کی شان اتنی بلند و بالا ہوگی کہ میں ان کے نالین کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کا ذکر کوئی معمولی بات ہے، اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ حضور نے بول بالا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا بول بالا کیا ہے، حضور کے ذکر کو رفعت عطا کی۔ ہر نبی حضور کا ذکر کرتا رہا۔ چند انبیاء کرام کا میں نے تذکرہ کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے کہ ابھی سرکار دنیا میں نہیں آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ہو رہا ہے۔ یہ خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے وہ نبی ہیں جن کا لقب ہے کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کا معنی ہے اللہ سے ہم کلام ہونے والے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی، اے میرے پیارے موسیٰ فلاں گاؤں میں چلے جائیں، بستی میں تشریف لے جائیں، وہاں ایک میرا دوست فوت ہو گیا ہے، اس کو جا کے غسل بھی دو، اس کو کفن بھی پہناؤ اور اس کا جنازہ بھی خود پڑھاؤ، اور اعلان کرا دو کہ جو بھی اس کا جنازہ پڑھے گا تو اس کا جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اسے بخش دے گا۔ اس کا جنازہ بھی خود پڑھاؤ اور اس کو دفن بھی کرو، لیکن ساتھ اعلان کرا دو، گرد و نواح میں آس پاس اعلان کراؤ، جو بھی اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔
اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جی خصائص قبرا میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ سے معلوم یہ ہوا کہ جنازے جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جنازہ وہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی بخشش ہوتی ہے، پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی بخشش ہوتی ہے، اور ایک جنازہ وہ ہوتا ہے جس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی اتنی عزت ہوتی ہے، اتنا مقام ہوتا ہے، اتنا اللہ کا مقرب اور برگزیدہ اور نیک بندہ ہوتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ انہی بندوں میں سے تھا نا۔ حضرت موسیٰ سے فرمایا جاؤ فلاں بستی میں میرا ایک یار فوت ہو گیا ہے، اس کو غسل بھی دو، کفن پہناؤ اور اس کی قبر تیار کراؤ، خود جنازہ پڑھاؤ، قبر میں اتارو، اعلان بھی کروا دو کہ جو جو جنازہ پڑھنے آئے گا بخشا جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اس بستی میں گئے تو لوگوں سے کہا میں نے فلاں آدمی سے ملنا ہے، انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اور لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اس کے کپڑے بھی جسم کے اتار کر اس کو ننگا الف ننگا کر کے روڑی پہ پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو بڑا فاسق و فاجر تھا۔ حضرت موسیٰ حیران پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا یار ہے، میرا دوست ہے، اور محلے والے کہتے ہیں فاسق و فاجر ہے۔ پوچھا باری تعالیٰ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو فرماتا ہے میرا ولی فوت ہو گیا، میرا دوست فوت ہو گیا، محلے والے کہتے ہیں فاسق فاجر ہے۔ تو خصائص قبرا میں لکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ جو میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، جو محلے والے کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی باری تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اجتماعی ضدین ہے، جس طرح رات دن اکٹھے نہیں ہو سکتے، آگ پانی اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے جی، سردی گرمی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اجتماعی فاسق فاجر بھی ہو اور تیرا دوست ولی بھی ہو۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اب سننا غور سے ذرا، یہ ہے میں جو بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی اس کو پوری طرح میں واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمام سننے والوں کے دلوں پہ یہ بات نقش ہو جائے کہ یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کا اتنا اونچا مرتبہ اللہ کریم نے سارے نبیوں سے اونچا رتبہ اپنے محبوب کو عطا کیا، اور ہر انسان کے آنے کے بعد اس کا ذکر شروع ہو، اس محبوب کا یہ مقام ہے۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں، 1.25 لاکھ نبی بھی اسی آقا کا ذکر کرتے رہے، 313 رسول بھی اسی آقا کا ذکر کرتے رہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو رب نے فرمایا جو محلے والے کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور جو میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ یا اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کریم نے پھر کھول کے بتایا نا، فرمایا موسیٰ جو محلے والے کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، واقعی یہ فاسق و فاجر تھا، یہ اسی لائق تھا، تبھی تو لوگوں نے فوت ہونے کے بعد اس کے تن کے کپڑے بھی اتار لیے اور اس کو ننگا روڑی پہ پھینک دیا، یعنی اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ فرمایا تھا ایسے ہی، ٹھیک ہے، غلط نہیں، لوگ کہتے ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میرا یار کیسے بنا، میں نے اسے اپنا یار کیسے بنایا؟ فرمایا ایک دن اس نے غسل کیا، اچھی طرح غسل کر کیا، مسواک کی، صاف ستھرا پاکیزہ لباس پہنا، پاک صاف ہو کے پاک لباس پہن کے خوشبو لگا کر یہ تورات کے اوراق لے کر پڑھنے لگا، تورات کی تلاوت کرنے لگا، تورات پڑھ رہا ہے پاک صاف ہو کر، صاف ستھرا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، تورات پڑھتے پڑھتے جب ان آیتوں پہ پہنچا کہ سارے نبیوں کے آخر میں آخر الزمان خاتم النبیین تشریف لائیں گے اور ان کا مقام یہ ہوگا کہ وہ سارے نبیوں رسولوں سے افضل اور اعلیٰ ہوں گے۔ اور اس آیت پہ جب پہنچا تورات کی آیت میں کہ ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا، تو تورات میں حضور کا نام لکھا ہے کہ وہ سب نبیوں سے آخر میں آئیں گے، لیکن پہلے جتنے نبی رسول آئے ان سب سے افضل بھی ہوں گے، اعلیٰ بھی ہوں گے، ان کے امام بھی ہوں گے، ان کے سردار بھی ہوں گے، اور ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا۔
تو تورات پڑھتے پڑھتے یہ آدمی رک گیا، تورات کے ورقے بند کر کے سوچنے لگا کہ وہ رسول کتنے عظیم ہوں گے، ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا، جو آئیں گے سارے نبیوں کے بعد لیکن پہلے آنے والے تمام نبیوں رسولوں سے افضل والا ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ رسول بڑے عظیم ہوں گے، آئیں گے سب سے آخر میں تو ان کو دیکھ نہیں سکوں گا، میں ان کو دیکھ نہیں سکوں گا، لیکن شان ان کی بڑی اونچی ہوگی۔ اس نے تورات کے ورقے پھر کھولے، جہاں حضور کا نام محمد لکھا تھا اس نے محبت میں آ کے میرے نبی پاک کے نام کو چوما اور چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگا لیا۔ ہاں جی، یہ تفسیر یہ خصائص قبرا میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے رحمہ، جب اس نے حضور کا نام چوما نا، وہ بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ کا امتی تھا اور بنی اسرائیل قوم کا آدمی، تو اس نے جب حضور کے نام کی تعظیم کی اور دل میں حضور کی محبت پیدا ہوئی، اسی لیے محبت رسول میں آنسو بھی آئے، اس نے میرے آقا کا نام پاک چوما، تو نام چومنے کی برکت سے فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم اللہ، اس کے ہونٹ جب میرے محبوب کے اسم پاک محمد سے مس کیے، میں نے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کو اپنا ولی اور دوست بنا دیا۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے۔ اب غور فرماؤ، علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا بندہ ہو کے موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو کے حضور کے نام پاک کا ادب کرے، حضور کا نام جہاں لکھا ہوا ہے اس کا احترام کرے، اس کی تعظیم کرے اور نام پاک کو چومے، اس کو اللہ محروم نہیں رکھتا، عزتیں دیتا ہے۔ ہم تو آقا کریم کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور کا کلمہ پڑا ہوا ہے، جب ہم حضور کے نام پاک کی اور ذات اقدس کی ادب و احترام و تعظیم کریں گے تو کیا اللہ تعالی ہمیں محروم رکھے گا؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عرض کرنا تھا کہ سارے نبی حضور کی تعریف کرتے رہے، سارے نبی حضور کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں اشارہ دے دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہر کوئی آئے تو اس کا ذکر شروع ہوتا ہے، ہم نے آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے ذکر کو کائنات میں بلند کر دیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ علم نشرہ کی آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرت جبریل امین نے نبی کریم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب رسول، اگر اجازت فرمائیں تو اس آیت کا وہ معنی نہ کروں جو رب نے کیا ہے۔ جی جب قرآن کا درس ہوتا ہے نا مسجدوں میں، کوئی امام صاحب درس دیتے ہیں، خطیب درس دیتا ہے، مدرس درس دیتا ہے، وہ اس آیت کا مفہوم بیان کرے گا، ترجمہ بیان کرے گا، کیا مقام ہوگا، جبریل اجازت مانگ رہے ہیں کہ حضور اجازت ہو تو میں وہ معنی نہ کروں، وہ معنی نہ بتاؤں جو عرش والے رب نے کیا ہے۔ میرے آقا نے جبریل کو جب اجازت دی نا، لو سنو اس آیت کا وہ معنی جو عرش والے رب نے کیا ہے، جو عرش والے حضور کی خدمت میں جبریل عرض کرتے ہیں آقا اس کا معنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی مفہوم اور مطلب یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معی، پیارے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ تو جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے ساتھ حضور کے کلمے میں دیکھ لیں،
اذان میں دیکھ لیں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر. اور ایک اور روایت ہے کہ اس کا معنی رفعنا لک ذکرک کا ایک معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب، پیارے محبوب جو میرا ذکر کرے آپ کا ذکر نہ کرے جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. بس ذکر خدا تو ذکر مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے نا. کئی لوگ جو ہیں وہ عجیب عجیب بات کرتے ہیں کہ تم حضور کے ذکر کو اللہ کے ذکر کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ اللہ خود ملا رہا ہے بھائی. اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ آپ کا ذکر ہوگا. ذکر خدا سے ذکر مصطفیٰ جدا نہیں اور ذکر مصطفیٰ سے ذکر خدا جدا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر جو ہے اپنے ذکر کے ساتھ اس نے رکھا. یہ کلمہ شریف میں دیکھیں نا، کلمہ تو ماشاءاللہ سب کو آتا ہے نا. ایک دفعہ پڑھیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اب جو آدمی آپ سے کہے جی تو آپ حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کیوں کرتے ہیں جی، تو کلمہ شریف دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ میں آخری حرف کیا ہے؟ لفظ اللہ. یہ اللہ کا اسم ذات ہے. لا الہ الا اللہ میں آخری حرف کیا ہے؟ اللہ. اور محمد رسول اللہ میں پہلا حرف کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ جہاں بھی لکھا ہو ذرا غور سے دیکھیں تو لا الہ الا اللہ آخری حرف اسم ذات اللہ اور محمد رسول اللہ میں پہلا حرف میرے آقا کا نام پاک محمد ہے. تو اللہ کے ساتھ محمد کلمے میں اللہ نے لکھا ہے یا کہ رضا آباد والوں نے لکھا ہے؟ جی یہ کلمہ شریف میں لا الہ الا اللہ آخری حرف لفظ اللہ ہے اسم ذات، محمد رسول اللہ میں پہلا حرف محمد. تو اللہ کے ساتھ محمد اٹیچ ہے کہ نہیں کلمے میں؟ تو تم کون ہو جدا کرنے والے جی؟ پھر دیکھیے اللہ کریم نے تو بھائی اشاروں میں ساری باتیں قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دی. پورا کلمہ اکٹھا قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ایک جگہ ہے، محمد رسول اللہ دوسری جگہ ہے. لا الہ الا اللہ یہ بیان توحید ہے اور محمد رسول اللہ بیان رسالت ہے. لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید ہے اور محمد رسول اللہ عقیدہ رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں ایک اور بات عرفاء نے فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کے حرف گننے 12 ہیں. لا الہ الا اللہ کے حرف کتنے ہیں؟ اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ ساتھ یہ آپ نے عدد رضا آباد محلے والوں نے نہیں بنائی، یہ تو عرش والے رب نے کلمہ بنا. قرآن میں دونوں جز ہیں کلمے کے. لا الہ الا اللہ کے حرف گن لو 12 ہیں اور محمد رسول اللہ کے حرف بھی، کیونکہ آقا 12ویں کو آئے ہیں نا، 12ویں والی سرکار ہیں. 12 ربیع الاول شریف. لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حرف اور محمد رسول اللہ کے بھی، اللہ کے بھی 4 حرف اور محمد کے بھی 4 حرف. جی یہ برابری آپ نے نام عددوں کی جو برابری ہے، لا الہ الا اللہ کے 12 حرف، محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف. لفظ اللہ 4 حرف ہیں اور محمد کے بھی 4 حرف. اور ایک اور نقطہ بیان کیا عرفاء نے کہ لا الہ الا اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں ہے اور محمد رسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں. نہ نقطہ ادھر ہے نہ نقطہ ادھر ہے، تاکہ کوئی نہ عقیدہ توحید پہ نقطہ چینی کرے نہ عقیدہ رسالت پہ نقطہ چینی. جی تو حضور کے ذکر کو تو اللہ نے بلند کیا ہے. اور پھر رب نے فرما دیا محبوب جو میرا تو ذکر کرے آپ کا ذکر نہ کرے اس کے نصیب میں جنت نہیں ہے، جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے. ایک عیسائی یا سکھ ہندو مسلمان ہونے آئے، اسے آپ کہیں پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، تو وہ کبھی بھی مسلمان اسلام کے دائرے میں نہیں آئے گا جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا.
کیونکہ دو جز ہیں، ایک عقیدہ توحید ہے، ایک عقیدہ رسالت ہے، بیان توحید ہے، بیان رسالت ہے۔ تو کلمہ پڑھنے سے ایمان متحقق ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں بھی اذان میں دیکھ لیں اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر، نماز میں دیکھ لیں اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر ہے۔ نماز میں دیکھ لینا، تحیات نہیں پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دوستو پتہ یہ چلا کلمے بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر ہے، اور نماز میں بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر ہے۔ اچھا جنازے میں دیکھ لیں، جنازہ پڑھتے ہیں نا سب ماشاءاللہ، نیت کرتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود شریف واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھئی جنازے میں بھی درود ہے، 5 وقتہ نماز میں بھی درود ہے، عید کی نماز پڑھیں تو حضور پہ درود ہے، جمعے کی نماز پڑھیں تو حضور پر درود ہے۔ تو اللہ کے ذکر حضور کے ذکر سے جدا نہیں، اس لیے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہر انسان پر ایک وقت ایسا آیا جب اسے کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، مگر نبی کریم کا یہ مقام ہے، آپ دنیا میں تشریف لائے نہیں، ہر نبی میرے نبی پاک کا ذکر کرتا رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد اور ہے عبدہو اور ہے جی۔ آپ نماز میں آسمان کو دیکھے تو نماز ٹوٹ جائے، کوئی نمازی اس مسجد محبوب کا نماز کے دوران آسمان کو دیکھے گا، آپ کے امام صاحب حکیم صاحب کہیں گے آپ کی نماز ٹوٹ گئی، کیوں دیکھا آسمان کو؟ تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن عبد وہ ہے جو آسمان کو دیکھے اس کی نماز ختم ہو جائے، اور میرے آقا عبدہو ہیں، آپ آسمان کی طرف نماز میں آسمان کو دیکھے تو قبلہ بدل جاتا۔ یہ قرآن میں نہیں ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے نا، نماز پڑھاتے پڑھاتے 3 بار، ایک بار نہیں 3 بار، تسی ایک باری ویکھو ہاں آسمان نو، نماز نہ ٹوٹی تو میں نے پڑھ لیتے، پر سرکار نے 3 مرتبہ دیکھا نماز ٹوٹی، نماز میں فرق آیا، کیونکہ ہم عبد ہیں حضور عبدہو ہیں، حضور عبدہو، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر۔ عبد وہ ہے جس کا پسینہ بدبودار متعفن ہو، اور عبدہو وہ ہیں جن کا پسینہ خوشبودار ہو۔ عبد وہ ہے جو آسمان کو دیکھے تو نماز ٹوٹ جائے، اور عبدہو وہ ہیں جو آسمان کو نماز میں دیکھیں تو قبلہ بدل جاتا ہے۔ حضور نماز میں 3 مرتبہ آسمان کو دیکھ، ایک دفعہ دیکھا پھر سر جھکا لی، پھر دیکھا پھر دیکھا، تو اللہ کریم نے فوراً آیت نہیں نازل فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب یہ بار بار آپ نے جو چہرہ اٹھا کر دیکھا ہے نا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس سمت پر آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ بھئی امام اگر اعلان نہ کرے کل نماز کا ٹائم بدل گیا، اتنے بجے نماز ہو، سارے نمازی مسیح سرتے چک لیندے، وہ پھر میٹنگ بلاندے نے، امام نو کڈو یارے نواں امام لے آؤ، انہیں دسیا کیوں نہیں پہلا میں نماز اتنے بجے ہونی، انہیں اعلان کیتیاں بغیر ہی 1:45 تو 1:30 بجے نماز کر دیتی زور دی، دسیا نہیں، چاہیے سی پہلے اعلان کرے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دوران نماز سرکار نے آسمان کو دیکھا تو قبلہ بدل گیا نا، دوران نماز 2 رکعتیں آپ نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی، ابھی نماز جاری ہے، 2 رکعتیں پڑھی گئیں، 2 باقی ہیں، اللہ کی نے فرمایا دیر کس بات کی، اگر آپ کا ادھر دل کرتا ہے تو ابھی چہرہ پھیر لیں۔ جتنے لوگوں نے حج کیا عمرہ کیا مدینہ شریف گئے ہو، مسجد کی زیارت کی ہے نا، مسجد قبلتین، حاجیو مسجد قبلتین 2 قبلوں والی مسجد،
وہ دو قبلوں والی کیوں ہے؟ 2 رکعتیں سرکار نے مسجد اقصی کی طرف رخ زیبا کر کے پڑھائی، دوران نماز آسمان کو دیکھا، فرمایا محبوب جدھر آپ کا دل چاہتا ہے ابھی چہرہ ادھر پھیر لیں۔ قبلتن ترضاها، جس پہ آپ راضی ہیں ادھر۔ تو حضور نے دوران نماز ہی 2 رکعتیں پڑھی تھی، 2 پڑھنی تھی، باقی 2 رکعتیں سرکار نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھائی۔ تو وہ مسجد جہاں یہ تعویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، اس جگہ مسجد بنا دی، اس کا نام مسجد قبلہ، 2 قبلوں والی مسجد۔ ایمان سے بتاؤ، کسی صحابی نے اعتراض کیا کہ حضور اگر قبلہ تو ایک دن پہلے چاہیے تھا بتا، نہیں بتایا ہی نہیں، نماز کے اندر ہی قبلہ بدلا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، دوران نماز جب سرکار مڑے تو صحابہ بھی ادھر مڑ گئے، صحابہ بھی ادھر مڑ گئے۔ اللہ اتنے امام صاحب نماز پڑھان دے قبلہ بدل جائے تو چہرہ انج مکمل پھیر کے صحابہ پچھو دی ہو کے قطار بھی حضور دے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ 1-2 دن پہلے اعلان کرنا چاہیے دوران نماز ہی، کیوں؟ رب نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا کلہم یطلبون ردائی، اے محبوب ہر کوئی چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، وانا اطلب ردا کا یا محمد، میں چاہتا ہوں مدینے والا محبوب راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، جانشین محدث ابدالوی۔ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلہم یطلبون ردائی، اے محبوب ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، وانا اطلب رداک یا محمد، پیارے محبوب میں یہ چاہتا ہوں میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جدھر سرکار نے فرما دیا اشارہ، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں یہی مضمون ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اگر محبوب مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائیں تو وہ قبلہ، اگر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائیں تو بیت اللہ قبلہ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو دے وہ لے لو، اور جس سے میرا رسول منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ جو حضور نے فرما دیا وہی شریعت ہے، وہی دین۔ حضور کو اختیار ہے شریعت کے جس مسئلے کو چاہیں حضور تبدیل فرما دے۔ شارع علیہ السلام ہے نا، شریعت تو حضور کی ہے، شریعت محمدیہ۔ حکیم صاحب بھی جب نکاح پڑھائیں گے شریعت محمدیہ کے مطابق، میں تیرا نکاح کر دیتا ہے، تینوں قبول ہے؟ وہ آندہ جی قبول ہے۔ یہ شریعت محمدیہ ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، اور جس سے رسول منع کریں اس سے رک جاؤ۔ لو جی 2 مثالیں پھر بات ختم کر دیں۔ جاؤ پوچھو انہوں کہ بکرا بکری دی قربانی دینی ہوئے تو کنی عمر چاہی دی؟ ہر مولوی صاحب مفتی صاحب 1 سال تو 1 دن بھی کم ہوئے تو جائز نہیں، فوراً بکرا بکری دی قربانی 1 دن بھی کم ہوئے تو جائز ہے، زیادہ ہو جاتے افضل ہے۔ حضور عید دی نماز پڑھا کے تشریف لے آئے تو ویکھے آؤ جانور ذبح ہویا، تو آپ نے فرمایا تو نماز عید تو پہلے ہی قربانی کر لی، تیری قربانی نہیں ہوئی، یہ دوبارہ کرنی پڑنی۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کیجیے۔ کئیاں بندے نو جلدی ہوندی، ہوئی تو پہلے ہی بکری ذبح، بکرا ذبح کر دی۔
سرکار تشریف لے آئے تو بکرا ذبح ہویا پہ، فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی بھائی، عید دی نماز اجے ہوئی نہیں تو پہلی قربانی کر لی۔ تو آپ نے فرمایا تینوں اور قربانی کرنی پینی، لیا اور جانور۔ لوگ اور نہ سنیا جے، اے جے اس آیت دا مفہوم۔ انہوں نے کہا حضور میرے کو کوئی بکری ہو 6 مہینے دی، اور کوئی میرے کو جانور ہی نہیں، تو 6 مہینے دی بکری لگ دی قربانی تے 1 سال عمر، کم از کم سال عمر۔ تو وہ آخ دین حضور ہے بکری اے دی عمر بھی 6 مہینے، اور اے دے علاوہ میرے کو ہے ہی کچھ نہیں۔ فرمایا تو اے بکری کر دے تیری قربانی ہو جائے گی۔ ہوں کوئی جے سر پھرے حدیث کٹ کے لے بے حکیم صاحب ہے لکھے ہے حضور نے 6 مہینے دی بکری آگے سی کر لے تو میں بھی کرنی، تو یہ فرمان کے نانا یہ حضور دا خاصہ سی، جنہوں نبی پاک نے جو فرما دیتا وہی شریعت ہے۔ تو یہ حضور نے فرمایا سی وہ صحابی واسطے، انہوں اجازت دیتی، تینوں تو اجازت نہیں نہ دیتی، تینوں تو سال دی بکری بکرا کرنا پڑا۔ اسے واسطے قرآن دی آیت دا مفہوم مفسرین نے بیان کیتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے وہ لے لو، اور جس سے میرا رسول منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ اچھا سونا مرد واسطے حرام ہے، سونے دی انگوٹھیاں لوگ پاندے نے، یہ حرام ہے۔ ریشم دے کپڑے پانا بھی حرام ہے، مرداں واسطے، عورتاں واسطے جائز ہے۔ حضور نے ممبر شریف تے بہ کے نا، مسلم شریف حدیث ہے، ایک حضور نے سونا بھی ہاتھے پھڑیا سی تے ریشم بھی، ممبر تے بیٹھے مسجد نبی، فرمایا ہاذان حرامان علی ذکور امتی، اے سونا تے ریشم میری امت دے مرداں تے حرام ہے۔ لیکن سراقہ نو فرمایا سراقہ تیرے ہاتھ وچ میں سونے دے کنگن ویکھ رہا۔ حضرت عمر دا دور خلافت آیا، مال غنیمت ایران چو کنگن آئے، حضرت عمر نے اس سراقہ نو پہنائے، کیونکہ حضور نے فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھ وچ سونے دے کنگن ویکھ رہا، ریشم پہننا وہ دے واسطے جائز قرار دیتا، باقی ہر واسطے حرام۔ کیوں؟ اختیار صرف حضور نو ہے، جہدے واسطے جو فرما دین وہی شریعت وہی دین ہے۔ ریشم حرام ہے پہننا۔ ایک صحابی آئے انہاں حضور دے کول بہ کے سرگوشی وچ اپنی کوئی تکلیف دسی، تے آپ نے فرمایا تو ریشم دے کپڑے پہن لیا کر، تینوں اجازت ہے، باقی ہر کسی نو منع ہے۔ یہ ساڈے نبی کریم علیہ السلام نو رب نے بڑیاں اونچیاں شاناں عزت عطا فرمائیاں۔ ساڈے دینی بھائی احمد علی صاحب نے شکرانے دے طور تے محفل سجائی، سرکار دے ذکر دی 1 گھنٹہ میں بیان کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں